نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس اہم نشست میں فیض الرحمن ندوی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا پرجوش استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ اس کے لیے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی نگرانی میں چلنے والا اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی کے استاد قاری مستقیم صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ قرآن کی تلاوت سے دعوت کا کام جو ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، جس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دین پسند ہے، فرمان رب ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لاتا گیا جو صحیح معنی میں دین کی تبلیغ کر سکیں، جو صحیح معنی میں اسلام کا سچا تعارف پیش کر سکیں۔ ایسا ہی ایک شخص آج سے تقریباً 18 برس پہلے MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کی خواہش کر رہا تھا اور ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ماں باپ امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کا ہونہار بیٹا ایک کامیاب ڈاکٹر بنے گا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مشہور مبلغ اسلام شیخ احمد دیدات ان دنوں ممبئی کے دورے پر، دعوتی دورے پر آئے ہوئے تھے، اور ان کی شخصیت نے اس شخص کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سچ کہا ہے اقبال نے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اس شخص کو آج دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے ڈاکٹری کے باعزت پیشے کو چھوڑ دیا اور جسمانی علاج کو چھوڑ کر روحانی علاج میں لگ گئے اور اپنی پوری زندگی اسلام اور دین کی دعوت کے لیے وقف کر دی، اور دعوتی کاموں کو اچھی طرح سے پیش کرنے کے لیے دوسرے مذاہب کی مقدس کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور اس میں مہارت حاصل کی، اور پھر اس کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کیا اور اسلام کا صحیح تعارف پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہمارے ملک ہندوستان میں بھی آپ نے کئی بڑے بڑے شہروں میں کئی تقریریں کی ہیں۔ اب میں آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے بیچ حائل نہ ہوتے ہوئے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہمیں نوازیں، جس کا عنوان ہے مذہب کا صحیح تصور۔ آئیے ہم سب استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، لیکن آج بھی کیونکہ آرگنائزرز نے اصرار کیا ہے میں اردو میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا، تو ان غلطیوں کے لیے میں شروع میں ہی آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کیجیے اور تقریر کے مواد پہ توجہ دیجیے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے مذہب کا صحیح تصور، ریلیجن in the right perspective. According to Oxford Dictionary, religion means a belief in a personal god or gods that deserve worship and obedience. Oxford Dictionary کے مطابق مذہب کی ڈیفینیشن ہے اپنے خدا یا خداؤں میں ماننا، اسی کی عبادت کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ مختصر سا مذہب کے معنی آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے ہے خدا میں ماننا۔ اگر آپ کوئی مذہب کے خدا کو سمجھ پائیں گے تب آپ سمجھ پائیں گے اس مذہب کا صحیح تصور۔ اگر آپ کسی مذہب کو صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہیں، یہ لازم ہے کہ آپ اس مذہب کے خدا کو پہچانو، اس مذہب کے خدا کو جانو۔ اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی جو سورہ آل عمران سے ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، فإن تولوا، اگر وہ نہ مانے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، آپ کہو کہ ہم مسلم ہیں، ہم اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک یہ قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، میں کہتا ہوں اسے ماسٹر کی، دعوتی میدان میں اسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی، ہر تالے کو کھولنے والی چابی۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ جب بھی آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، چاہے یہود ہو، چاہے سکھ ہو یا چاہے مسلمان ہو، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ جب ہم سارے مذہب کو پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ الحمدللہ سارے مذہب کے ماننے والے یہ مانتے ہیں کہ جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ خدا صرف ان کے لیے نہیں ہے لیکن غیروں کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پہ جس خدا، جس ایشور کی ہندو عبادت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا، وہ ایشور غیر ہندو کے لیے بھی ہے۔ جس ایشور کی عبادت عیسائی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایشور، وہ خدا غیر عیسائی کے لیے بھی ہے۔ اسی طریقے سے جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس خدا کو مسلمان مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خدا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔
جب بھی ہم کسی مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ مذہب کے ماننے والوں کو دیکھو. اگر ہم مذہب کے ماننے والوں کو دیکھیں گے اور تحقیق کریں گے اور پھر مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے. کیونکہ بہت سے مذہب کے ماننے والے خود اپنے مذہب کو نہیں جانتے، اور وہ خود نہیں جانتے کہ ان کے مذہب میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے. اسی لیے سب سے بہترین طریقہ، سب سے اچھا طریقہ، سب سے صحیح طریقہ کوئی بھی مذہب کو جاننے کے لیے ہے، وہ اس مذہب کی کتابوں کو پڑھو، اس مذہب کے گرنتھوں کو پڑھو اور سمجھو، اور پھر تحقیق کرو اس مذہب کے گرنتھ میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے. پھر ہی آپ اس مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے. تو آج الحمدللہ ہم کوشش کریں گے دیگر مذاہب کو سمجھنے کے لیے، ان کی کتابوں کو سمجھنے کے بعد، اور ان کی کتابوں میں خدا کا تصور کیا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں سارے مذہبوں کے بارے میں تذکرہ کروں. جو اہم مذاہب ہے، ہندو دھرم، عیسائیت، یہودیت اور اسلام کا میں کوشش کروں گا کہ ان 4 مذہب پر تذکرہ کروں گا انشاءاللہ. اللہم صلی